إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأزواجه وأصحابه كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بھائیو، دوستو، بزرگو، قابل احترام خواتین اسلام، اس سورہ الفلق میں اللہ ذوالجلال نے کئی چیزوں سے ہمیں اپنی پناہ میں آنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اے پیغمبر آپ کہیے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی برائی سے کہ جب کہ اندھیرا پھیل جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ لگا کر ان پر پھونکنے والیوں کی برائی سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کی برائی سے کہ جب وہ حسد کرے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع حسد ہے۔ دل کی بیماریوں میں ایک خطرناک بیماری حسد ہے، اور جو شخص حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اس کی زندگی میں چین نہیں ہوتا، اس کی زندگی میں خوشی نہیں ہوتی، اس کی زندگی میں ہمیشہ پریشانیاں، ڈپریشن ہی رہتا ہے۔ اس لیے بعض حکماء کا کہنا ہے کہ 3 چیزیں جس شخص میں پائی جائیں، 3 چیزیں جن لوگوں میں پائی جائیں، کہتے ہیں کہ ان کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے الحقد والحسد وسوء الخلق، سب سے پہلے بغض، کینہ، دوسری چیز حسد،
اور تیسری چیز بد اخلاقی۔ حسد ایسی بیماری ہے جو دیگر بیماریوں کو بھی جنم دیتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ ناپسندیدگی، نفرت، بغض، اس سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے حسد ہے، اور حاسد اللہ ذوالجلال کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا کہ اللہ نے یہ نعمت فلاں کو دی ہے، اس کو نہیں ملنی چاہیے تھی، اس سے یہ نعمت زائل ہونی چاہیے، یا یہ نعمت اس سے چھین کر مجھے ملنی چاہیے، وہ اللہ ذوالجلال پر ناراض ہوتا ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح حسد سے ڈپریشن، غم، پریشانی آ جاتی ہے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ان بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ تمنا زوال نعمت ان صاحبہا، صاحب نعمت سے نعمت کے چھن جانے کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، یا کسی کے ہاں نعمت کو ناپسند کرنا اور یہ دعا کرنا، یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے۔ کسی شخص نے اچھی گاڑی لے لی، مکان بنا لیا، اچھی گھڑی پہن لی یا کوئی چیز، تو کوئی لوگ ایسے ہیں جو دیکھ کے جل جاتے ہیں، یہ اس کو کہاں سے آ گیا، یہ اس نے کیسے کر لیا، اس سے کے پاس یہ نعمت، یا کسی کو اچھی نوکری مل گئی، کوئی بھی ایسی اللہ مالک کی طرف سے نعمت مل جائے، دوسرا جل جاتا ہے، سڑ جاتا ہے، حسد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، دو چیزیں ہیں، ایک حسد ہے اور ایک رشک ہے۔ حسد جیسا میں نے عرض کیا، اور رشک کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین۔ عربی میں رشک کو بھی حسد کے معنوں میں ہی لیا جاتا ہے۔ فرمایا دو بندوں کے علاوہ کسی پر بھی رشک نہیں ہے، حسد نہیں ہے۔ فرمایا رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار۔ ایک بندے کو اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، قرآن کا قاری ہے، دن رات قرآن پڑھتا ہے۔ دوسرا بندہ کہتا ہے یا اللہ اگر مجھے بھی یہ نعمت ملے تو میں بھی تیرا قرآن پڑھتا رہوں گا، تیرے قرآن کی تبلیغ کرتا رہوں گا۔ فرمایا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ اور دوسرا شخص آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل و آناء النہار، اللہ نے مال دیا ہے، دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ دوسرا شخص کہتا ہے اللہ اگر مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ فرمایا ان دونوں کے علاوہ کسی اور پر حسد جائز نہیں ہے، رشک جائز نہیں ہے۔ لیکن کسی کے نعمت کو چھن جانے کی آرزو کرنا، بعض لوگ اتنے تنگ نظر ہوتے ہیں کہ کسی کی نعمت دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے، خاص طور پر اپنے رشتہ داروں، عزیزوں، دوستوں، ہم پیشہ وروں کو جب اچھی آسودہ حالت میں دیکھتے ہیں، جل بھن کر خاک ہو جاتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ ان سے آسودگی چھن جائے، مجھے مل جائے۔ یا بعض بدبخت اتنے کمزور دل ہوتے ہیں، اتنے تنگ نظر ہوتے ہیں کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے مجھے یہ نعمت ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہیں رہنی چاہیے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حسد کرنے والا بڑا ہی برا ہے، وہ لوگوں کی برائی چاہتا ہے، بربادی چاہتا ہے، اپنے لیے کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اس کی سوچ ہی نہیں ہے محنت کرنے کی، سست ہے، کاہل ہے، وہ لوگوں کی بربادی کو پسند کرتا ہے، اس لیے اللہ ذوالجلال کی بہت ساری نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی کھلم کھلا غیبتیں کرنا، کہاں سے یہ اس کے پاس مال آ گیا، کہاں سے یہ نعمت اس کو مل گئی، اب وہ غیبتیں کر رہا ہے، چغلیاں کھا رہا ہے، ساری عمر جلتا ہی رہتا ہے، اور یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ جب اللہ ذوالجلال نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، دین اسلام دے کر مسلمان ہو گئے لوگ، اب یہودی چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، آپ کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، مگر حسد کی وجہ سے
آپ پر ایمان نہیں لائے بلکہ جلتے رہتے کڑتے رہتے۔ فرمایا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، اللہ ذوالجلال نے اپنے فضل کو، اپنے فضل سے جو آپ کو دین اسلام اور قرآن کی نعمت دی ہے، فرمایا اس سے حسد کرتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے چھن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت فرمائی، دین اسلام دین رحمت ہے، دین محبت ہے، دین پیار ہے، اس لیے مسلمانوں کو یہ اصول بیان کیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، فرمایا بدگمانی نہ کیا کرو، فلانا کیا کرتا ہے، فلانا کہاں سے کھاتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، یہ بدگمانی ہے۔ فرمایا بدگمانی نہ کیا کرو بلکہ مسلمان کے بارے میں ہمیشہ اچھا ظن ہی رکھنا چاہیے، اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے، کیونکہ بدگمانی جھوٹی چیز ہے۔ فرمایا ولا تحسسوا، کسی کے عیب جوئی بھی نہ کیا کرو، کسی کے عیبوں کے پیچھے بھی نہ پڑا کرو، ٹٹولا بھی نہ کرو۔ فرمایا ولا تجسسوا، جسوسی بھی نہ کیا کرو، ولا تنافسوا، اور منافست ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش نہ کیا کرو۔ فرمایا ولا تحاسدوا، اور حسد بھی نہ کیا کرو، ولا تباغضوا، اور کسی کے ساتھ بغض اور کینہ بھی نہ رکھا کرو، ولا تتدابروا، اور کسی کو چھوڑ بھی نہ دیا کرو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اخوانا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا لا تحاسدوا، حسد نہ کیا کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں حسد آ گیا، قابیل نے سگے بھائی اپنے حابیل کو حسد کی وجہ سے ہی قتل کیا تھا۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فتحت علیکم فارس والروم ای قوم انتم، جب تم پر فارس، ایران اور روم کے خزانے کھول دیے جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا ہم اللہ کا شکر کریں گے، مزید فضل کا حکم سوال کریں گے۔ آپ نے فرمایا کچھ کے علاوہ بھی ہے، پھر آپ نے فرمایا تنافسون ثم تحاسدون ثم تدابرون، فرمایا خزانوں کے حصول کے پیچھے ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرو گے، ایک دوسرے پر حسد کرو گے، قطع تعلقی کرو گے، بغض کرو گے، اور اس کے بعد دیگر بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصیب امتی داء الامم، میری امت میں بھی پہلی امتوں کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا ناشکری والبطر، سرکشی والتکاثر، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی حرص، والتنافس، اور دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، اگر اس کے پاس اتنا مال ہے میرا اس سے بھی زیادہ ہو، حلال طریقے سے آئے حرام طریقے سے آئے، اب برادری میں ہونا چاہیے کہ اگر اس کے پاس اتنی کوٹھیاں مکان ہیں تو میرے پاس اس سے زیادہ ہوں۔ والتباغض، فرمایا بغض ہو جائے گا، والتحاسد، پھر حسد آ جائے گا، حتیٰ کہ ظلم تک نوبت آ جائے گی۔ اور آج وہی ہے، آج وہی ہے بھائیو۔ فرمایا صحابہ کرام کو پہلے زمانے کی بیماریاں تمہارے اندر آئیں گی، الحسد والبغضاء، فرمایا حسد آئے گا، بغض آئے گا، اناد آئے گا۔ حالانکہ مومن اس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، ہر مسلمان کے لیے محبت والا ہوتا ہے، اس میں بغض نہیں ہوتا۔ اللہ، صحابی کو آپ نے نصیحت فرمائی تھی، فرمایا اگر تمہیں اللہ توفیق دے تیری صبح اور شام ایسی ہونی چاہیے تیرے دل میں کسی کے متعلق نہ بغض ہو نہ حسد ہو۔ فرمایا یہی میری سنت ہے۔ تو آپ نے فرمایا والبغضاء حالق،
فرمایا یہ تو مونڈنے والی ہے، میں یہ نہیں کہتا لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا یہ سر کے بالوں کو مونڈنے والی ہے بلکہ دین کو مونڈنے والی ہے۔ اور مومنوں کا حال کیا ہے؟ فرمایا لا تدخلون والذی نفسی بیدہ والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم، کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور فرمایا تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو، پیار نہ کرو اللہ کے لیے۔ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اگر اس کو نعمت ملے اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میرے اس بھائی کی نعمت کو قائم رکھ، اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، تیرے خزانے بہت زیادہ ہیں۔ یہ حسد نہیں ہے، اس کے لیے برکت کی دعا کرنا اور اپنے لیے طلب کرنا۔ فرمایا افلا انبئکم بما یثبت ذالکم، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے تمہارے اندر محبت قائم ہو جائے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں کثرت سے السلام علیکم کہا کرو۔ السلام علیکم دعا ہے، بھائی اللہ تمہیں سلامت رکھے، ہر طرح کی نعمتیں دے، اللہ تیرے مال میں، تیری جان میں، ہر چیز میں برکتیں عطا فرمائے، میری طرف سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہونا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور حاسد دنیا اور آخرت کی بربادی لے جاتا ہے۔ حاسد کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے کسی کو پتھر مارا، اب وہ پتھر واپس آ گیا، آ کر اس کی دائیں آنکھ کو لگا، پھر مارتا ہے، وہ واپس آ کر اس کی بائیں آنکھ کو لگتا ہے، پھر مارتا ہے، اس کے سر کو لگتا ہے، اس کو زخمی کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ حاسد کا حال ہے، کیونکہ حاسد اپنا ہی بگاڑتا ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع فی جوف عبد الایمان والحسد، حسد اور ایمان یہ دونوں کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہے تو حسد نہیں، اور حسد ہے تو ایمان نہیں۔ ہمارے ایک پنجابی کے بزرگ نے بڑی اچھی مثال دے کر بیان کیا تھا، اور وہ بات بالکل فرماتے تھے کہ حاسد کیا چاہتا ہے؟ حاسد چاہے رب دی نعمت لوکاں تھی چھن جاوے، حسد بری ہے مرض جو حاسد سڑدائی مر جاوے۔ کہتے ہیں کہ حاسد چاہتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہیں ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں حسد اتنی بری چیز ہے کہ حاسد ساری عمر جلتا رہتا ہے اور جل جل کر مر جاتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک آپس میں حسد نہیں کریں گے۔ اور فرمایا مومن کینہ پرور نہیں ہوتا، مومن حاسد نہیں ہوتا، مومن کے اندر بغض نہیں ہوتا، مومن کے اندر دشمنی نہیں ہوتی، وہ ایک دوسرے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے، وہ دوسرے مسلمان کی عزت اس کے سامنے بھی کرتا ہے، ظاہر غیب میں بھی اس کی عزت کا محافظ ہوتا ہے۔ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال رسول اللہ، مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ مگر آج کل کیا ہے، چھوٹی چھوٹی بات نیٹ پر ڈال رہے ہیں، سوشل میڈیا پر فلاں اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا۔ اللہ اکبر، قیامت کے دن کیا اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ لکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا معنی ہی جھوٹ ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، حسد کے نقصان بہت زیادہ۔ سب سے پہلا نقصان کہ حاسد اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتا۔
حالانکہ اللہ ذوالجلال جیسے چاہتے ہیں، کسی کو مال دیا، کسی کو نہ دیا، کسی کو عزت، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، یہ تقسیم میرے مالک کی ہے۔ لیکن حاسد کیوں اس کو مل گیا؟ اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے۔ حسد کی وجہ سے دل میں ہر وقت حسرت، پریشانی رہتی ہے، حاسد ہر وقت غمزدہ رہتا ہے، لوگوں کے لیے برائی کا کوشش بھی کرتا ہے اور دل میں خیالات بھی رہتا ہے۔ اس وجہ سے ڈپریشن، نفرت اور قدورت کی وجہ سے اس کا دل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ حسد کی وجہ سے بندہ لوگوں کی نظروں میں گر جاتا ہے۔ الحسود لا یسود کہا جاتا ہے، حسد کرنے والے کو قیادت اور سیادت نہیں ملتی۔ حسد کی وجہ سے آپس میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں۔ میرے بھائیوں، سورہ یوسف پڑھی آپ نے؟ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے حسد ہی کیا تھا نا، اور باپ سے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کو تقدیر اور ہی منظور تھی، انہوں نے کنویں میں ڈال دیا، اللہ نے مصر کے تخت پر بٹھا دیا۔ یہ حسد کی وجہ سے تھا۔ حسد بھائیوں میں بھی آ جاتا ہے، اور حسد کی وجہ سے نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کی پارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد ہی کیا کرتے تھے، اور حسد کی وجہ سے ہی نظر لگ جاتی ہے۔ نظر بد بھی حسد کی وجہ سے ہی لگتی ہے۔ عام طور پر نظر بد حسد کی وجہ سے لگتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر حاسد کی ہی نظر لگے۔ بعض اوقات اپنی نظر بھی، کوئی بچہ اچھا نظر آیا، خوبصورت نظر آیا، والدین کی نظر بھی لگ جاتی ہے۔ اس لیے بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر کسی کے پاس نعمت دیکھو اس کے لیے برکت کی دعا کرو، ماشاء اللہ کہو، اللہم بارک کہو، اور اس کے لیے دعا کرو، پھر نظر نہیں لگتی، پھر نظر نہیں لگتی۔ لیکن اگر نظر لگ جائے، فرمایا نظر حق ہے اور تقدیر سے کوئی چیز سبقت کرنے والی ہے تو وہ نظر بد ہے۔ اور جب کسی کو نظر لگ جائے اور وہ تم سے غسل یا وضو کا مطالبہ کریں تو کر دیا کرو۔ اور اس کا طریقہ بھی کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس کو نظر لگی ہے، اس کو پتا ہے کہ فلاں کی نظر ہے، اسے کہا جائے بھائی جان آپ وضو کریں۔ اور وضو کیسے؟ ایک ٹب پانی لیں، اس میں پہلے وہ ہاتھوں کو دھوئے، کلی کرے، اور اس کے بعد اپنی ٹانگوں کو دھوئے، اس میں ڈالے، اور جس کو نظر لگی ہے اس کو پیچھے سے پھینک دیا جائے، پانی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ خطبہ جمعہ کا وقت تھوڑا ہے، اس لیے تفصیل عرض نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی بتلایا۔ آج کل ہمارے ہاں میرے بھائیوں، لوگ حسد کی وجہ سے بعض اوقات جادو کروانے کے لیے چلے جاتے ہیں جادوگروں کے پاس، تو جی فلاں رشتہ دار جو ہے اس کے پاس مال بڑا ہے، جادو کرو تاکہ تباہ و برباد ہو جائے، اپنا بھی ایمان ضائع کرتے ہیں، لوگوں کی دنیا برباد کر دیتے ہیں۔ اور جادو کروانا کفر ہے، جادو کرنا اور کروانا کفر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستو، اللہ ذوالجلال ہمیں حسد سے بچائے، اللہ تعالی حسد سے بچائے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو نظر لگ جائے، پتہ نہیں کس کی نظر لگی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا بھی علاج ثابت ہے۔ وضو کر کے مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں پڑھیں، پہلے درود شریف پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، اس کے بعد یہ دعا بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن کل شر نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا۔ اسی طرح اور بھی دعائیں ہیں، جیسا کہ بسم اللہ یبریکا من کل داعٍ یشفیکا ومن شر حاسد اذا حسد ومن شر کل ذی عین۔ انسان کو چاہیے یہ دعائیں پڑھے وضو کر کے مریض کے سر پر، لیکن اگر عورت ہو، غیر محرم ہو تو اس کو چھونا نہیں چاہیے۔ اگر انسان اس کو دم کے دوران چھوتا ہے، دم کا اثر ختم ہو جاتا ہے، کیوں کہ وہ اللہ کے حکم کی مخالفت کرتا ہے۔ اس لیے مریض کے سر پر آیت الکرسی اور آخری تین صورتیں، سورت اخلاص قل هو اللہ،
सूरत फलक और सूरत नास बार बार पढ़ें, इंशाअल्लाह मरीज को अल्लाह शिफा दे देगा। मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह से दुआ है अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमें हसद से बचाए और बुरे नज़र से भी बचाए। अकूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूर। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मेरे भाइयों दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गफलत ये है कि हम बाकी चीज़ें तो बड़ी याद कर लेते हैं, लेकिन सुबह शाम के अज़कार, नमाज़ों के अज़कार, ये चीज़ें हमें याद नहीं आती और ना खुद याद करते हैं ना बच्चों को याद कराते हैं। क्योंकि बुरी नज़र एक तीर है जिसे हसद करने वाला मारता है, किसी को लग जाता है किसी को नहीं लगता, लेकिन जो बंदा सुबह और शाम के अज़कार पर मुदावमत और हमेशगी करता है उसे ये चीज़ें नुकसान नहीं देती। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नमाज के बाद कुल हुवल्लाह, कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ बिरब्बिन नास पढ़ना चाहिए सुबह और शाम 3-3 मरतबा। फरमाया जब रात को सोने लगो तो उस वक़्त आपने फरमाया वुज़ू करके सोया करो और आयतल कुर्सी 1 मरतबा पढ़ो। उसके बाद ये हाथ दोनों उठाकर बिस्मिल्लाह आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल आऊज़ बिरब्बिल फलक, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल आऊज़ बिरब्बिन नास पढ़ के उसको फूंक दो और सर पे शुरू से आखिर तक और पूरे जिस्म पर हाथ फेरो। इंशाअल्लाह पूरी रात अल्लाह ज़ुल जलाल आपकी हिफाजत करेगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया। इसी तरह सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें आमनर रसूल से लेके आखिर तक जो बंदा पढ़ता है उसकी हिफाजत हो जाती है। रात को सोते वक्त सूरह मुल्क की तलावत करना। इसी तरह मेरे भाइयों, अगर किसी के पास नेमत देखिए तो उसके लिए बरकत की दुआ कीजिए, माशाअल्लाह कहिए। इसी तरह मेरे भाइयों, ख़तरनाक हसद से बचने के लिए मोमिन अपने मुसलमान भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करता है, उनके साथ उनको तोहफे तोहफ़ भी देता है, बुलंद इखलाक का मुज़ाहरा भी करता है ताकि लोगों के हसद से अपने आप को बचाए। इसी तरह भाइयों, आजकल सोशल मीडिया का ये दौर इतना ही ख़तरनाक है कि हम अपनी हर नेमत इसमें फैला रहे हैं। किसी को कोई भी नेमत मिले, हालांकि अपनी खुशियों को इंसान को छुपाना चाहिए, सिर्फ उनको ही बतलाना चाहिए जो आपके बड़े खैर ख्वाह हों। हो सकता है आप किसी को आम कर दें तो लोगों में हसद आ जाए, इसलिए अपनी खुशियां छुपा कर रखनी चाहिए और उसको इसी तरह उसको आम नहीं करना चाहिए। बच्चों को भी ये दुआएं याद करवाएं, खुद भी पढ़ें। जो छोटे बच्चे हैं उनको पढ़कर दम किया करें और जो पढ़ सकते हैं उनको ये सूरतें याद कराएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को इन आयतों के इस दुआ के साथ दम किया करते थे। आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि कुल्लि शैतानिन व हाम्मति व मिन शर्रि कुल्लि ऐनिन लाम्मति। फरमाया तुम्हारे बाप इब्राहीम इसके साथ इस्माइल और इसहाक को दम किया करते थे। आज के माहौल में मैं आज का तजर्बा बतलाता हूँ। बहुत सारी बीमारियाँ हसद की वजह से, नजर बद की वजह से हो जाती हैं। इसलिए भाइयों, ये तजर्बे की बात है, अगर कोई भी बीमार हो जाए उसको लाजमी तौर पर कुरान करीम की आयात के साथ दम किया जाए, इलाज भी किया जाए। इलाज करना भी सुन्नत है लेकिन दम भी किया जाए, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां हसद की वजह से होती हैं। और आजकल सोशल मीडिया पर
جو بیماریاں عام ہو چکی ہیں ان میں یہ بھی ہے ہم اپنے بچوں کی تصاویر بھی اس پر شیئر کر دیتے ہیں۔ بعض علماء نے اس سے منع کیا ہے، پر کہتے ہیں کہ ان کی وجہ سے بھی حسد آ جاتا ہے اور بہت سارے نقصان آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، ایک بندے کے اندر دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ایمان اور حسد۔ پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کیا ہمارے اندر کوئی حسد والے جراثیم تو نہیں ہیں؟ اگر جراثیم ہے تو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الناس افضل، بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا کل مغموم القلب صدوق اللسان، ہر وہ بندہ جو مغموم القلب ہے اور سچی زبان والا۔ عرض کیا یا رسول اللہ سچی زبان والا تو پتہ ہے لیکن مغموم القلب کیا ہے؟ فرمایا وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو اور اس کا دل پاک صاف ہو، اس سے کوئی گناہ بھی نہ ہو اور نہ ہی اس نے کسی پر ظلم کیا ہو، نہ ہی وہ خیانت کرنے والا ہے اور نہ ہی وہ حسد کرنے والا ہے۔ اس لیے بھائیو اگر دل میں حسد کے جذبات آئیں اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے وحد قلبی واسلل سخیمۃ صدری، اللہ میرے دل کو سیدھا کر دے اور میرے دل کے حسد کو کچھ دے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمان کا دل، مومن کا دل ہر مسلمان کے لیے صاف ہوتا ہے، اس میں نہ حسد ہوتا ہے، نہ بغض ہوتا ہے، نہ کینہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر لوگ آپ سے حسد کریں تو آپ میرے بھائیوں اللہ ذوالجلال سے یہ دعا کریں، مسنون اذکار پڑھیں حسد سے بچاؤ کے لیے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی، فجر اور مغرب کے بعد تین مرتبہ یہ تینوں کل، اور ہر نماز کے بعد ظہر عصر مغرب عشاء اور باقی نمازوں کے بعد ایک مرتبہ لازمی پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ ذوالجلال آپ کو ہر قسم کے حسد سے محفوظ فرمائے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره۔ اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت عطا فرما، جب تک دنیا میں رہیں یا اللہ اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت آئے یا اللہ مسلمان کر کے مارنا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پاک باز صحابہ کرام اہل بیت کے ساتھ اللہ جنت الفردوس میں ہمیں جمع کرنا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد میں جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں بیمار ہیں اللہ سب کو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے عزیز و اقارب دوست احباب جن میں جو بھی بیمار ہیں انہیں شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ میرے عزیز ابو بکر بن عبدالسلام کئی دنوں سے ہسپتال میں ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ انہیں بھی شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہماری روحانی بیماریاں بھی دور فرما، جسمانی بیماریاں بھی دور فرما۔ یا اللہ ایسی صحت عطا فرما کہ اس کے بعد بیماری نہ رہے، تاکہ ہم اللہ بہتر طریقے سے آپ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ مرحومین پر رحم فرما، جو فوت ہو چکے ہمارے والدین پر رحم فرما، جیسے انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا اللہ تو ان پر رحم فرما۔ جو زندہ ہیں انہیں صحت و عافیت ایمان عطا فرما، اور ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت الفردوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ یہ بھائی نے آج کہا کہ ان کے بہنوئی انتقال کر گئے ہیں، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے۔ ہمارے دو بھائی حاجی یاسین صاحب کے کزن کا بھی کل انتقال ہو گیا ہے، اللہ ذوالجلال ان کی بھی مغفرت فرما۔ جتنے بھی دنیا سے حالت ایمان میں یا اللہ تیرے بندے چلے گئے ہیں سب کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر عبادك المجاهدين في غزة، اللهم انصر عبادك في غزة، اللهم انصر لهم نصرا عزيزا،
اللهم افتح لهم فتحا قريبا اللهم عليك أعداء الإسلام والمسلمين اللهم عليك اليهود وأعوانهم اللهم زلزل أقدامهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترد عن القوم المجرمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر السلام.